نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تو حیات المسلمین کی یہ روح دوسری روح وہ کیا ہے؟ علم دین سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت۔ ایمان کی بات ہوئی اور اس کے بعد اب یہ دوسری بات علم، اس لیے کہ علم کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ پتہ ہی نہیں کہ راستہ کیسے ڈھونڈنا، راستہ ہی نہیں معلوم تو کیسے چلیں گے؟ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم دین کا طلب کرنا یعنی اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ابن ماجہ کی روایت۔ یعنی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان پر خواہ مرد ہو یا عورت، شہری ہو یا دیہاتی، امیر ہو یا غریب، دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور علم کا یہ مطلب نہیں کہ عربی ہی پڑھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی باتیں سیکھے، خواہ عربی کتابوں میں پڑھ کر، خواہ اردو کتابیں پڑھ کر، خواہ معتبر عالموں سے زبانی پوچھ کر یا معتبر واعظوں سے واعظ کہلوا کر، اور جو عورتیں خود نہ پڑھ سکیں اور نہ کسی عالم تک پہنچ سکے وہ اپنے مردوں کے ذریعے سے دین کی باتیں عالموں سے پوچھتی رہیں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابو ذر، اگر تم کہیں جا کر ایک آیت قرآن سیکھ لو، ایک آیت قرآن سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور اگر کہیں تم جا کر ایک مضمون علم دین کا سیکھ لو، خاص پر عمل ہو یا نہ ہو، یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو ایک آیت کا سیکھنا دین میں، درس میں بیٹھنا ایسے کسی جس میں ایک آیت سیکھ سکتا ہے، آپ کی 100 نوافل سے بہتر ہے، نفلی کاموں سے۔ ضرور فرض تو فرض ہے لیکن نفلی کاموں سے، اس لیے علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس حدیث سے علم دین حاصل کرنے کی بڑی فضیلت ثابت ہوئی، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ بعض لوگ جو کہا کرتے ہیں کہ جب عمل نہ ہو سکا تو پوچھنے اور سیکھنے سے کیا فائدہ، یہ غلطی ہے، کیونکہ بغیر عمل کے بھی علم سیکھنا خود ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ ہاں عمل بھی کرنا ہے، مقصد تو عمل ہی ہے اور عمل کریں گے اس کے بعد، لیکن سیکھنا خود بھی بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ تو اس حدیث میں صاف فرمایا ہے کہ خواہ عمل ہو یا نہ ہو، دونوں حالتوں میں یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اس کی 3 وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ جب دین کی بات معلوم ہو گئی تو گمراہی سے تو بچ گیا، یہ بڑی دولت ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ جب دین کی بات معلوم ہو گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی عمل کی توفیق بھی ہو جائے گی۔ تیسری وجہ یہ کہ کسی اور کو بھی بتلا دے گا، اور یہ بھی ضرورت اور ثواب کی بات ہے، کوئی اور سن لے گا اس سے، جو اس سے سیکھ لے گا وہ اس پر عمل شروع کر دے گا تو اس کا کھاتہ کھل گیا اجر کا۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان علم دین کی بات سیکھے اور پھر اپنے بھائی مسلمان کو سکھا دے، کسی اور کو آگے بڑھا دے۔ یعنی حدیث سے ثابت ہوا کہ دین کی جو بات معلوم ہوا کرے وہ دوسرے مسلمان بھائی کو بھی بتلایا کرے، اس کا ثواب تمام خیرات سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اس کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو بھلائی یعنی دین کی باتیں سکھاؤ۔ امام حاکم لے کر آئے اس کو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیوی بچوں کو دین کی باتیں سکھانا فرض ہے، نہیں تو انجام دوزخ ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان والے کے عمل اور نیکیوں میں سے جو چیز اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتی رہتی ہے ان میں سے یہ چیزیں بھی ہیں۔ ایک علم دین کہ جو سکھلایا ہو، یعنی کسی کو پڑھایا ہو، مسئلہ بتایا ہو، اس علم کو پھیلایا ہو، مثلا دین کی کتابیں تصنیف کی ہوں یا ایسی کتابیں خرید کر وقف کر دی ہوں، یا طالب علموں کو دی ہوں، یا طالب علموں کو کھانے کپڑے کی مدد دی ہو جس سے علم دین پھیلے گا، اور یہ بھی مدد دے کر اس پھیلنے میں ساجھی ہو گیا۔ دوسرے نیک اولاد جس کو چھوڑ کر مرا ہو، اور تیسرا کوئی صدقہ جاریہ، یہ جو حدیث میں آئے 3 چیزیں۔ تو علم بھی اس میں فائدہ دیتا ہے، اور اسی لیے مدارس میں کسی کو حفظ کرا دیا، کسی کو عالم بنا دیا، وہ جتنا خیر کے کام کرتا رہے گا اس کے کھاتے میں آتا رہے گا سب کا اجر۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص 3 بیٹیوں کی یا اسی طرح 3 بہنوں کی عیالداری اور ان کی پرورش کرے، پھر ان کو ادب سکھائے یعنی علم سکھائے، اور ان پر مہربانی کرے یہاں تک کہ ان کو اللہ تعالیٰ بے فکر کر دے، یعنی ان کی شادی ہو جائے جس سے وہ پرورش سے بے فکر ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ ایک شخص نے 2 کی نسبت پوچھا، آپ نے فرمایا 2 میں بھی یہی فضیلت ہے۔ ایک شخص نے 1 کی نسبت پوچھا، آپ نے فرمایا 1 میں بھی یہی فضیلت ہے۔ اس کو یعنی یہ فضیلت حاصل، ایک بچی کی تعلیم تربیت، اتنا بڑا ہو گیا، کھلایا پلایا بچی کو، اور اس کے بعد اس کی شادی کر دی تو اس نے اپنا بڑا کھاتہ کھول لیا، جنت واجب ہو گئی۔ تو علم دین اور تعلیم دین کے سیکھنے سکھانے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، اس کا فرض ہونا مذکور ہے۔ اصل سیکھنا اور سکھلانا تو وہی ہے جس سے آدمی عالم یعنی مولوی بن جائے، مگر ہر شخص کو نہ اتنی ہمت ہے نہ اتنی فرصت، اس لیے
دین سیکھنے اور سکھانے کے ایسے طریقے بتلاتا ہوں جس سے عام لوگ بھی اس فرض کو ادا کر کے ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔